أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقضى ربك، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ تم انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، واخفض لہما، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے جناح الذل، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، من الرحمت، رحمت اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہو کہ اے رب اسی طرح سے ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف عبادت اللہ ہی کی کرو، اور یہ حکم جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر بھی آیا بڑا مرکزی حکم ہے، اور جتنی بھی پہلے شریعتیں تھیں ان تمام شریعتوں کا سب سے بڑا حکم ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں تمام باتیں ہی آ جاتی ہیں، ان کی بات ماننا، ان کا علاج معالجہ، نرم گفتگو، ان کی خدمت کرنا، اف تک کے جملے سے جو منع کیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ نہ بولا جائے جس سے انہیں رنج اور تکلیف ہو، ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کی تعظیم میں کمی آئے۔ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو کسی بھی زبان میں جو بے عزتی والا یا تحقیر والا جملہ یا لفظ کہلاتا ہے وہ والدین کے لیے استعمال نہ کرے۔ انہیں جھڑکے نہیں، کبھی نقصان ہو جائے تو انہیں جھڑکے نہیں، مالی نقصان ہو جائے، ویسے نقصان ہو جائے تو انہیں جھڑکے مت، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں بات کرے۔ اگر والدین گالیاں تک بھی دینے والے ہوں تو تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آتا رہے۔ نبی علیہ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور پیارا ہے وہ ہے بر وقت نماز ادا کرنا، نمبر 2 پھر والدین کی خدمت کرنا، اور نمبر 3 پھر جہاد کرنا۔ نبی علیہ والسلام نے فرمایا جس نے والدین کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی رکھا، اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر تو والدین جو ہیں وہ شریعت کے مطابق حکم دیتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہر بات ماننا لازم ہے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں یا غیر مسلم ہوں، اللہ کے احکامات کے خلاف حکم دیں، تو پھر ان کی بات ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے والدین کی دعائیں بہت عظیم ہوا کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں، نمبر 1 والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر بڑے عظیم انداز میں والدین کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور نرمی سے بات کیا کرو۔ سختی سے بات کرنا کہ وہ غلاموں کی طرح ڈرتے رہیں کوئی بات کرنے سے، وہ یہ سوچتے رہیں کہ بات کی پتہ نہیں بیٹا بیٹی منع نہ کر دیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بلا جھجک وہ بات کر سکیں۔ اور اسی طرح سے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے جھکے رہو عاجزی کے ساتھ،
یعنی کیا مطلب؟ انہیں پتہ ہو کہ بچے عزت کرنے والے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ جو بات کہیں گے وہ مانی جائے گی، وہ ڈرتے ہوئے کسی بات سے ڈرتے نہ رہیں، ان کے ضروریات ہوں تو پریشان نہ رہیں، اور اس طریقے سے زندہ ہیں تو تب بھی دعائیں کرتے رہیں، دنیا سے چلے گئے تو تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرنے والا ہے، للأوابین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفورہ کا مطلب ہے معاف کرنے والا، اور اوابین جو اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ مختصر انداز میں ان آیات کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت عزت کے حوالے سے بہت بہترین انداز اختیار فرمایا، اپنی توحید کے ساتھ والدین کو آگے ذکر کیا، اور اسی طرح سے جو حکم دیا، کہا کہ حسن سلوک، جس جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے، ان سے آگے نہ چلا جائے۔ اگر خود بیٹھنے کی بات ہو تو پہلے والدین کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے، گاڑی میں سواری کرنی ہو تو آگے فرنٹ سیٹ پر والدین کو بٹھایا جائے، اور اسی طرح سے بیٹھنے کی باری ہو تو بلند جگہ پر خود نہ بیٹھیں، والدین کو بٹھائیں۔ عظمت کا خیال رکھا جائے، تعظیم کا خیال رکھا جائے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، بے عزتی تو بہت دور کی بات ہے۔ علامت قیامت میں سے ذکر فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے کہ اولاد ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دے اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے جنت حاصل کرنے کا والدین کو راضی کرنا۔ والدین ایسی ہستیاں ہیں جو گھر بیٹھے سب سے بڑے پیر ہیں۔ دعائیں بزرگوں سے، علماء سے بے شک کروانی چاہیے، لیکن سب سے بڑی جو دعائیں قبول ہونے والی ہیں والدین سے دعائیں کروائی جائیں، اور دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایسا والدین کے ساتھ برتاؤ کیا جائے کہ خود بخود ان کے دل سے، زبان سے دعائیں نکلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس موجود ہے، جن کے دنیا سے جا چکے انہیں چاہیے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے ایسے صدقات کریں جو جاری ہوں، ان کے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تو یقیناً اگر نافرمانی بھی دنیا میں ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ اب معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔